میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ وقوف عرفہ میں غلطی، 9 ذوالحجہ کو زوال سے لے کر غروب آفتاب تک وہاں پر وقوف کرنا ہے۔ بہرحال جو اصل وقوف ہے ایک لمحے کا، وہ تو زوال سے لے کر فجر تک، اگر پورے وقت میں ایک لمحے کے لیے وہاں پر ٹھہر گئے تو وہ فرض ادا ہو جائے گا، وہ رکن اعظم ادا ہو جائے گا۔ لیکن زوال سے لے کر غروب آفتاب تک ٹھہرنا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو جو شخص غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے چلا گیا تو اس پر دم لازم، اگر پھر غروب آفتاب سے پہلے واپس آ گیا تو دم ساکت ہو جائے گا، اور غروب آفتاب کے بعد آیا، غروب آفتاب سے پہلے چلا گیا، غروب آفتاب کے بعد آیا تو پھر دم ساکت نہیں ہوگا، دم دینا پڑے۔ عرفات سے چلے جانا خواہ اختیار سے ہو یا بغیر اختیار کے، مثلا اونٹ پر سوار تھا یا کسی اور سواری پر، وہ سے بھاگا، دونوں صورتوں میں دم ہے۔ تو غروب آفتاب سے پہلے نہیں جانا، زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک وہیں رہنا، غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو پھر مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا۔ اس سے پہلے اگر گیا تو کیا لازم آئے گا؟ دم لازم آ جائے گا۔ لیکن اگر پھر غروب آفتاب سے پہلے دوبارہ داخل ہو گیا، دوبارہ عرفات میں چلا گیا تو دم ساکت ہو جائے، لیکن غروب آفتاب سے پہلے دوبارہ نہیں گیا تو دم ساکت نہیں ہوگا، دم دینا پڑے گا۔ وقوف مزدلفہ، مزدلفہ میں رات گزارنا تو سنت ہے، لیکن اس کا وقوف طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، اس وقت کے اندر وہاں پر کچھ دیر کے لیے ٹھہرنا، وقوف کرنا، یہ واجب۔ تو لہٰذا 10ویں کی صبح کو مزدلفہ میں بلا عذر وقوف نہ کیا تو اب دم لازم آئے گا، دم دینا پڑے گا۔ اس وقت میں کچھ نہ کچھ وہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے، طلوع فجر کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے کچھ دیر وہاں پر ہونا ضروری ہے، اگرچہ ایک لمحے کے لیے تو یہ واجب ادا ہو جائے۔ رمی جمرات بھی حج کا حصہ ہے، تو 10ویں کو بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی، 11-12 کو تینوں کو مارنی ہے۔ تو رمی کے اندر اگر رمی چھوڑ دی کسی دن کی، یا ایک دن کی پوری رمی چھوڑ دی، یا ایک شیطان کو چھوڑ دی، تو اب اس صورت میں کیا لازم آئے گا؟ تو کسی دن کی رمی نہیں کی، یا ایک دن کی بالکل نہیں کی، یا اکثر ترک کر دی، مثلا 10ویں کو 3 کنکریاں تک ماری، یا 11ویں وغیرہ کو 10 کنکریاں تک، کہ 10ویں کو ٹوٹل 7 مارنی، تو اس کا جو اکثر سے کم ہے وہ 3 ہے، اکثر 4 ہو جائیں گے۔ تو کسی دن کی رمی بالکل نہیں کی یا اکثر ترک کر دی، مثلا 10ویں کو 3 ماری، یا 11ویں وغیرہ کو 10 کنکریاں تک، یا کسی دن کی بالکل یا اکثر رمی دوسرے دن کی، تو ان سب صورتوں میں دم لازم۔ تو کسی دن کی کل رمی یا اکثر رمی چھوڑی تو دم، کسی دن کی کل یا اکثر چھوڑی تو دم۔ اگر کسی دن کی نصف سے کم چھوڑی، مثلا 10ویں کو 4 کنکریاں ماری 3 چھوڑ دیں، یا اور دنوں کی 11 ماری 10 چھوڑ دی، یا دوسرے دن کی، تو ہر کنکری پر 1 صدقہ ہے دے، اور صدقوں کی قیمت دم کے برابر ہو جائے تو کچھ کم کر دے،
اگر صدقوں کی قیمت اتنی زیادہ ہو گئی ہے، کنکری اتنی چھوڑی ہیں کہ وہ اتنے زیادہ صدقے ہو گئے ہیں کہ دم سے قیمت ان کی زیادہ بن رہی ہے تو کچھ کم کر دے. عموماً ایسا ہوتا نہیں کہ صدقے اتنے صدقے ہیں ان کی مقدار جو ہے وہ دم سے بھی زیادہ ہو جائے، آج کل نہیں ہوتا. بہرحال دو باتیں کہ اگر پوری رمی چھوڑ دی کسی دن کی یا اکثر چھوڑ دی تو دم ہے، اگر نصف سے یا نصف سے کم چھوڑی یعنی اکثر نہیں ہے تو اس صورت میں صدقہ ہے، اور ہر کنکری کے بدلے میں صدقہ ہے. قربانی اور حلق میں غلطی ہے. پہلے بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ پہلے رمی کرنی ہے، رمی کرنے کے 10ویں کو رمی کرنے کے بعد پھر قربانی ہے اور پھر حلق ہے. ان کی ترتیب آپس میں واجب ہے. اگر ترتیب آپس میں نہ رہی تو بھی دم لازم آ جائے گا. پہلے رمی، پھر قربانی اور پھر حلق، پھر احرام سے نکل جائیں گے. اب طواف زیارت جو ہے وہ 10 11 12 کسی دن بھی کر دیں، پھر 10ویں کو بھی رمی اور پھر 11 کو رمی اور پھر 12 کو بھی کرنی. اچھا، اگر رمی سے پہلے قربانی ہو گئی یا یوں ہوا کہ قربانی جو ہے ابھی نہیں ہوئی اور حلق کروا دیا تو ان صورتوں میں دم لازم آ جائے گا کہ ترتیب آپس میں ضروری. حرم میں حلق کروانا ضروری ہے. حرم میں اگر حلق نہ کیا، حدود حرم سے باہر کیا یا 12ویں کے بعد کیا یا رمی سے پہلے کیا یا قارن و متمتع نے قربانی سے پہلے کیا، ان دونوں نے رمی سے پہلے قربانی کی تو ان سب صورتوں میں دم لازم. حرم میں ضروری ہے، اگر حرم میں نہ کی قربانی تو بھی دم لازم ہے. 12ویں سے پہلے ضروری ہے قربانی میں، اگر 12ویں کے بعد کی تو بھی دم لازم ہے. رمی کے بعد قربانی، اگر رمی سے پہلے قربانی کی تو بھی دم لازم ہے. اور یہ قارن متمتع کے لیے جو قربانی جن کے لیے واجب ہے، مفرد پہ ویسی قربانی واجب نہیں. تو قارن متمتع نے قربانی سے پہلے کیا تو اس پر بھی دم ہے، یا ان دونوں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی تو بھی دم لازم آ جائے گا. جب عمرے کا جو حلق کروایا تھا وہ بھی حدود حرم میں ہونا ضروری. اس کا حلق بھی اگر حرم سے باہر ہوا تو دم ہے، مگر عمرے میں کوئی وقت کی قید نہیں. یہاں حج میں تو یہ ہے کہ 12ویں سے پہلے کرائے، لیکن عمرے میں ایسا نہیں. حج کرنے والے نے 12ویں کے بعد حرم سے باہر سر منڈایا تو 2 دم لازم ہے. ایک حرم سے باہر حلق کرنے کا، دوسرا 12ویں کے بعد. اگر بالفرض وہاں پر حلق نہیں کیا، 12ویں بھی گزر گئی، اب حدود حرم سے باہر، اب حدود حرم سے باہر اگر حلق کرواتا ہے تو ایک تو 12ویں کے بعد کیا ہے، دوسرا حدود حرم سے باہر ہے تو 2 دم لازم آئے. نمبر 13 شکار کرنا. اس میں کفارے کی کیا صورتیں بنیں گی اور کفارہ کیا لازم آئے گا؟ خشکی کا وحشی جانور، پانی کا نہیں، خشکی کا، اس کا شکار کرنا یا شکار کرنے کو اشارہ کرنا یا اشارے کے علاوہ کسی اور طرح سے بتانا، یہ سب کام حرام اور سب میں کفارہ لازم. اگرچہ اس کے کھانے میں مضطر ہو، یعنی مجبور ہو، بھوک سے مر رہا ہو. اور کفارہ کون سا لازم آئے گا؟ شکار کرنے میں، اشارہ کرنے میں یا بتانے میں. تو جو وہ جانور کی قیمت ہے وہ قیمت لازم آئے گی. قیمت کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو کسی بھی عادل شخص سے پوچھیں گے، وہ جو قیمت لگائے گا تو اس کے 2 عادل حساب لگائیں گے
جو وہ حساب لگائیں گے اس کے مطابق قیمت صدقہ کرنی ہو. حرم کے جانور کو ایذا پہنچانا، عموماً وہاں پر کبوتر نظر آتے ہیں، مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوتے ہیں. اب لوگ معاذ اللہ ان کو ایسے ڈراتے ہیں، اڑاتے ہیں. ان کو ڈرانا، اس طرح اڑانا، وہاں کا کوئی جانور اس طرح بیٹھا ہو، وحشی جانور یا کوئی جانور بیٹھا ہو، سائے کی جگہ پر بیٹھا ہو، تو فقہا لکھتے ہیں کہ اس کو اٹھا کر خود سائے کی جگہ پر بیٹھ جانا یہ حرام ہے. اٹھانے کی اجازت نہیں، وہاں کے جانوروں کو ڈرانے کی اجازت نہیں. تو حرم کے جانور کو شکار کرنا یا اسے کسی طرح ایذا پہنچانا یہ سب حرام. محرم اور غیر محرم دونوں اس حکم میں یکساں ہیں، چاہے احرام کی حالت میں ہو چاہے احرام کی حالت میں نہ ہو. غیر محرم نے حرم کے جنگل کا جانور ذبح کیا تو اس کی قیمت واجب، اور اس قیمت کے بدلے روزہ نہیں رکھ سکتا. ہاں محرم ہو تو روزہ رکھ سکتا ہے. بہرحال غیر محرم بھی اگر وہاں پر حرم کے جانور کا شکار کرے گا، اس کو ذبح کرے گا تو اس کی قیمت واجب ہوگی. محرم نے اگر حرم کا جانور مارا تو ایک ہی کفارہ واجب ہے، دو نہیں. اور اگر وہ جانور کسی کا مملوک تھا تو مالک کو اس کی قیمت بھی دے. پھر اگر سکھایا ہوا تھا مثلاً طوطی تو مالک کو وہ قیمت دے جو سیکھے ہوئے کی ہے، اور کفارہ میں بے سکھائے ہوئے کی قیمت. حرم کے درخت وغیرہ کاٹنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اب حرم کے درخت 4 قسم کے ہیں، وہاں پر جو موجود پودے ہیں وہ 4 قسم پر. اگر کسی نے اسے بویا ہے اور وہ ایسا درخت ہے جسے لوگ بویا کرتے ہیں، کسی نے بویا بھی ہے اور درخت بھی ایسا ہے کہ اسے بویا جاتا ہے، لوگ بوتے ہیں. نمبر 2 بویا ہے مگر اس قسم کا نہیں جسے لوگ بویا کرتے ہیں. نمبر 3 کسی نے بویا نہیں ہے مگر اس قسم سے ہے جسے لوگ بویا کرتے ہیں. اور نمبر 4 بویا بھی نہیں ہے اور اس قسم کا بھی نہیں ہے جسے لوگ بوتے ہیں، خود بخود اگتا ہے، کسی نے بویا بھی نہیں ہے. تو اس چوتھی صورت میں کاٹنے پر گناہ ہے، جبکہ پہلی جو 3 صورتیں ہیں اس کے کاٹنے پر کچھ نہیں. یعنی ایک ہی صورت، وہ درخت ایسا ہے کہ بویا نہیں ہے اور نہ اس قسم سے ہے جس کو بویا جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر اس کو کاٹنا منع ہے. جبکہ پہلے کی جو 3 صورتیں ہیں کاٹنے میں کچھ حرج نہیں ہے، اس پر جرمانہ بھی نہیں ہے. ہاں اگر کسی کی ملک میں ہو تو تاوان دینا ہوگا، اور چوتھی قسم میں جرمانہ بھی دینا پڑے گا. کسی کی ملک ہے تو تاوان بھی دینا پڑے گا. جرمانہ اسی وقت ہے کہ تر ہو اور ٹوٹا یا اکھڑا ہوا نہ ہو. جرمانہ یہ ہے کہ اس کی قیمت کا غلہ لے کر مساکین پر صدقہ کر دے، ہر مسکین کو 1 صدقہ دے. اور اگر قیمت کا غلہ پورے صدقے سے کم ہے تو 1 ہی مسکین کو دے. اور اس کے لیے حرم کے مساکین ہونا ضروری نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیمت ہی تصدق کر دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس قیمت کا جانور خرید کر حرم میں ذبح کر دے. تو وہاں کا درخت جو عام طور پہ بویا نہیں جاتا اور کسی نے بویا بھی نہیں ہے، اس کو کاٹنا ناجائز ہے، گناہ ہے، اور کاٹنے پر کفارہ لازم ہے. کفارہ کتنا ہے؟ اس کی قیمت صدقہ کر دے یا اتنا کا غلہ خرید کر صدقہ کر دے. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی.